सूरत अल-फतह तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही हदीस में इसका नाम फ़ातिहल किताब, अस्सलातु सूरतुल हम्द, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरतुल हम्द, अस्सबाउल मसानी, अल कुरानिल अज़ीम, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब आया है। जैसा कि फ़ातिहा के फ़ज़ाइल की हदीस में आ रहा है, इस्मा की कसरत सूरत के मानी और मुतालिब की कसरत की दलील है। सूरत फ़ातिहा के फ़ज़ाइल, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने ऊपर ज़ोरदार खुलने की आवाज़ सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खुल गया है। आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो इससे एक फ़रिश्ता उतरा और फिर फरमाया, ये फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको दोनों नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं। आपसे पहले वो किसी नबी को अता नहीं हुए। सूरत फ़ातिहल किताब और सूरत बकरा की आखिरी आयत। आप इन दोनों में से जो हर्फ भी पढ़ेंगे वो चीज़ आपकी ज़रूरत अता कर दी जाएगी। मुस्लिम सलातुल मुसाफिरीन बाबिल फ़ज़ल फ़तह। अबू सईद इब्ने मौली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, आपने मुझे बुलाया, मैं ना आया। यहाँ तक कि मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आने में क्या रुकावट बनी? मैंने अर्ज़ किया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की और रसूल की दावत कबूल करो। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही सबा मसानी हैं, यानी वो 7 आयत हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। यही अल कुरानिल अज़ीम है जो मुझे दिया गया है। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हम अपने एक सफ़र में थे, रास्ते में उतरे तो एक लड़की आई, कहने लगी, कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है, हमारे लोग गायब हैं, तो क्या तुम में कोई दम करने वाला है? चुनांचे उसके साथ एक आदमी गया जिसके मुतल्लिक़ हमें दम करने का गुमान नहीं था। उसने उसे दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। सरदार ने उसे 30 बकरियां देने को कहा और हम दूध पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने उससे पूछा कि तुम अच्छी तरह दम कर लिया करते थे? इसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उम्मुल किताब के साथ दम किया है। हमने कहा, जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना पहुँचिए कुछ ना करो। जब हम मदीने में आए तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कैसे मालूम हुआ कि ये दम है? बकरियां तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी रखो। उन लोगों ने अबू सईद और उनके साथियों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। जब उन्होंने दम की दरख्वास्त की तो सहाबा ने ये कहा कि तुमने हमारे ज़ियाफ़त नहीं की, 30 बकरियों की शर्त तय की थी। ये दम करने वाले अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही थे। हारजा बिन सल्लत के चचा अलाका बिन सखार तमीमी बयान करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर सलाम ले आया, फिर वापस गया तो उनका गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ जिसके पास एक पागल आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसने घर वालों से कहने लगा, तुम्हारा ये साथी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैर लेकर आया है।
تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتل کتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو اور مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا، وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور جس میں الکتاب قرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا، اسے اپنے دل میں پڑھو۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے کہ جو اس نے سوال کیا تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کی۔ کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ چند فوائد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ، توریت، انجیل اور قرآن مجید کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا آیات میں آیت کرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیت بہت سی ہیں۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور قاموس میں ہے فاتحہ تو کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے، اور اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض یا نفل کی ہر رکعت میں یہ دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے سورۃ ہجر، اس کے نام القرآن، الکتاب، قرآن العظیم اس لیے ہے کہ اسے مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آگے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال ہیں، اس کی حمد و ثنا ہے، تمجید آگے ہے جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا، اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان ہو گیا۔ یوم الدین میں آخرت اور ثواب، العذاب اور وعدہ اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندے کو ایک اللہ سے مانگنے اور اس کے سامنے عاجزی کرنے، اور اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی اس کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شرک سے پاک کر دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوحیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اس کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے اور اس پر توکل کرنے اور عبادت دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے استعانت کہتے ہیں۔ صراط المستقیم میں شرط کے تمام احکام پورے اسلام اور
پورا قرآن شامل ہے۔ یہ دن میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء اور صادقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ ہے اور اس کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ان جیسے اعمال صالح اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ اس کے ساتھ جنت میں جا سکے۔ المغضوب علیہم مشہود اور ان کی تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے۔ الظالمین میں نصاری اور تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیات کی الگ تفسیر میں بھی آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔